السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 104 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، ان سے، تعالو، تعال کہتے ہیں ادھر آنے کو، تال زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا۔ ویسے جب کوئی پروگرام ہو رہا ہو اور بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا شخص سٹیج وغیرہ پہ پیچھے سے کسی کو بلائے، یعنی عزت دینے کے لیے، ساتھ بٹھانے کے لیے، تو بلند جگہ پہ بلانے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، اور عام طور پہ کسی کو بھی بلانے کے لیے بولا جاتا ہے تعال۔ تعالو آؤ، کدھر، الا طرف، ما انزل جو نازل کیا، کس نے، اللہ تعالی نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، اور آؤ کدھر، إِلَى الرَّسُولِ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالو وہ کفار کہتے ہیں، اصل میں جب کفار کو ان بےہودہ رسموں سے باز آنے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا تو کہتے، قالو کہتے، حسبنا کافی ہے، ما وجدنا جو پایا ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اپنے ابا و اجداد کو۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا تو وہ کہتے کہ وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ کافی ہے، یعنی وہ ہمیں کافی ہے۔ اولو کیا اگرچہ کانا ہو، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون کچھ بھی نہ علم رکھتے ہوں، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ سیدھے رستے پر ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، علیکم تم پر، یعنی تمہارے ذمہ ہے، انفسکم تمہاری جانیں، مراد تمہاری جانوں کا یا اپنی جانوں کا فکر کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا، اپنی ذات کا فکر لازمی ہے۔ لا یضرکم نہیں ضرر پہنچا سکے گا، ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، ضرر ہوتا ہے نقصان پہنچانا کسی بھی لحاظ سے، مالی، جانی، عزت یا کسی بھی قسم کا نقصان۔ لا یضرکم نہیں ضرر پہنچا سکے گا تمہیں، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل وہ جو، ضاد لام گمراہ ہوا، من ضل جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو، اہتدیتم تم ہدایت یافتہ ہو یا تم صحیح طریقے پر ہو یا تم صحیح رستے پر ہو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں وہ شخص یا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ اللہ تعالی کی طرف، مرجعکم راجیم عین روٹ ورڈ ہے، رجوع کرنا، لوٹنا، آنا، مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تمہیں، جمیعاً
تم سب کو، فینبئکم، نبا، سورہ نبا بھی ہم نے پڑھی تھی، بڑی خبر، فینبئکم، فا یہ الگ ہے، یونبئ یہ الگ ہے، کم یہ ضمیر ہے، فینبئکم پھر آگاہ کرے گا تم کو، بما ساتھ اس کے جو، تم تھے، تعملون تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی اس دنیا میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالی کی طرف ہی تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا، بتائے گا جو تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آیت 104 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے کفار کو بےہودہ رسموں سے باز آنے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا تو کیا کہتے کہ ہمیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اسی پر گامزن رہیں گے، کس پر؟ جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے۔ پھر اسی آیت میں بتایا گیا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل ہوں، گمراہی کیوں نہ ہوں، یہ ان کی ہی تقلید کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو جاہل ہیں ان کی تو نہیں، جو صحیح ہیں، جو علم والے ہیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیا پتہ چلا کیسے باپ دادا کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، جو جاہل ہوں، جو گمراہ ہوں۔ لیکن اس آیت سے ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کی تقلید کی ممانعت نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ان کی اطاعت، اس کی کھلی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی تقلید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ان کی لائف آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ان کی زندگیاں اسی اطاعت کاملہ کی زندہ تصویر ہوا کرتی تھی۔ آج بھی دیکھیں جو صالحین ہیں ان کا انداز تو دیکھیے۔ تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کی دعوت پہ کفار نے جواب دیا تھا نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ دادا کی رسم اختیار کرنا اہل ایمان کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، جیسے خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، غمی کے مواقع پر ناجائز اور حرام رسمیں کی جاتی ہیں، اور ان رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندان میں یہ رسمیں ہیں، بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، لیکن ہماری جو باپ دادا کی اچھی رسومات ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اچھوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن کریم میں بارہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک قول نقل کیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں رب کریم یاد آ جائے۔ ظاہر صالحین کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی گفتگو سے ہمیں کیا ملے گا؟ علم ملے گا نا، علم میں اضافہ ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ ملنے سے پھر آخرت کی تیاری کا شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کفار کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کیا کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، مومنین کو تنگ کرتے تھے، تو کفار کا عناد اور کفر پر ان کا اصرار دیکھ کر صحابہ کرام بھی، رسول اللہ بھی رنجیدہ ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، تو ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کی ذمہ دار ہو، اپنی ذات کی ذمہ دار ہو۔ اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتے گا نا،
لیکن اسے یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم خود نیکوکار ہوں اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں. یہ خیال سراسر غلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلط فہمی کا بہت پہلے ہی ازالہ فرما دیا. آپ نے خطبہ دیا حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ آیت پڑھی علیکم انفسکم والی، فرمایا کہ تم یہ پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے. سمجھ آئی کہ جب کفار کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ دیکھو اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری ذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے. یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی بھی بہت تاکید ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے. اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی پیارا لکھا، فرمایا خلاصہ اس کا یہ کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی اپنے عقائد درست کر کے نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو. کتنا واضح طور پہ بتا دیا. اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے نا. تو جس کی جتنی طاقت ہو، جو قدرت کے باوجود بھی تبلیغ نہ کرے، یعنی جتنی طاقت ہو اتنی تو کرے نا، اتنا سامنے والوں کو روکے تو صحیح. جتنی طاقت ہو اس کے مطابق اگر وہ تبلیغ نہ کرے تو وہ راہ پر نہیں ہے. تو اس آیت میں کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا کہ تم تو وہ امت ہو جو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. ایسا ہی ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کو یہی آیت پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا. اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، جو تمہیں بڑی سخت تکلیف پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے بھی تو ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں کریں گے اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے. تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. تم مدد مانگو گے لیکن کیا فرمائے؟ تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہیں ملے گی. کتنے واضح الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا گیا. تو پھر آپ مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم غلط جو رسومات ہیں ان کو چھوڑ دیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ اور جو اچھی ہیں ہمارے ابا اجداد کے طریقے جو اچھے ہیں ان کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے. لیکن دعا لازمی کریں کہ مولا کریمہ اس نیک کام میں ہماری مدد فرما. دعاؤں کی درخواست رہے گی.